اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علیہ، اما بعد۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اگر یہ ہفتہ وحدت اس کو غور کیا جائے معنی اور مفہوم کو تو بہت آسان اور واضح ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب آپس میں ایک ہوں۔ یہ جو ہفتہ وحدت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہفتے کو معین مشخص کیا 1981 میں امام خمینی نے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا۔ کب قرار دیا؟ 1981 میں 1981 میں امام خمینی نے اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا، یعنی یہ پورا ہفتہ وحدت کا ہفتہ ہے۔ 12 اہل سنت اور 17 تشیع، یہ دونوں رسول خدا کی ولادت کے سلسلے میں تاریخ کو مانتے ہیں۔ 12 ربیع الاول اہل سنت حضرات مانتے ہیں کہ رسول کی ولادت کی تاریخ ہے، اور شیعہ مانتے ہیں کہ 17 ربیع الاول ہے۔ یہ 12 سے 17 ربیع الاول ایک ہفتہ۔ تو پہلے پتہ چلا کہ اہل سنت اور ادھر اہل شیعہ تشیع یہ دونوں آپس میں ایک رہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہفتہ اس لیے امام خمینی نے رکھا کہ تم دونوں ایک ساتھ رہو، الگ الگ نہیں، سنی ہو کہ شیعہ ہو، تم لوگ رسول کی سیرت کو اپناؤ۔ جب رسول کے زمانے میں تم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے تو ہر محاذ پر تمہیں کامیابی ملتی تھی، اور آج جب تم لوگوں نے انتشار پیدا کر لیا، آپس میں جب جدا ہو گئے تو تم لوگ کمزور ہو گئے اور کمزور ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو امام خمینی نے 12 سے لے کے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت قرار اس لیے دیا کہ سارے مسلمان ایک ہوں، تاکہ اسلام کا سر بلند ہو سکے، تاکہ ہر محاذ میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اسلام پہچانا جاتا ہے مسلمانوں کے ذریعے سے۔ جب آپس میں ایک رہیں گے تب کہیں جا کر کے اسلام کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپس میں ٹکرائے نہیں، ٹکرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک ہونے کے لیے ہفتہ وحدت ہے۔ آج یہ پیغام امام خمینی کا آہستہ آہستہ امت مسلمہ جان گئی ہے۔ مسلمانوں میں اللہ کا شکر ہے کہ انتشار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ یہ آج جو دشمن قرآن کی توہین کرتا ہے، کبھی رسول کریم کی توہین کرتا ہے، یہ ہمارے انتشار کی وجہ سے۔ یہ پیغام ہفتہ وحدت کا یہ تھا کہ سارے ممالک جو مسلمان ہیں سب ایک رہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ سنی شیعہ ہو جائیں، شیعہ سنی ہو جائیں۔ عقیدے کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ انتشار نہ پیدا کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ آپس میں ٹکراؤ نہ پیدا کریں، مالی اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کریں، فکری اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کریں، لڑائی جھگڑا ختم ہو، اسلام کی مدد کریں۔ ساری دنیا مسلمانوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ مسلمان ہی آپس میں لڑتے رہیں گے تو کمزور ہوں گے۔ رسول کی سیرت کو اپنائیں کہ 12 تاریخ جو ہے رسول کی ولادت کی جو اہل سنت حضرات مانتے ہیں، اور 17 ربیع الاول جو شیعہ حضرات مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں جس کو مانتے ہیں اس کی سیرت پر چلیں، جس پیغمبر کی ولادت کو مانتے ہیں۔ ایک ہفتے کا ڈیفرنس ہے، ایک ہفتہ،
یہ ایک ہفتہ پیغام دیتا ہے کہ دونوں صحیح سے رہیں. رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ہے نا. کہا اللہ کی رسی کو مستحکم پکڑیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ایک کونا آپ پکڑ لے، ایک کونا جو ہے بھائی دونوں پکڑ کے جو ہے کھینچ رہے ہیں. نہیں، اللہ تک جانے کے لیے دونوں ساتھ، اور رسول اللہ نے ساتھ رکھا ہے. اللہ کے ہاں بھی پہنچیں گے تو ساتھ رہیں گے. تب رسول اللہ نے پیار محبت دیا، لوگوں کو بانٹا نہیں. مدینے میں آنے کے بعد لوگوں کو جوڑا. جو مہاجر تھے انہیں انصار کو مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یعنی سب لوگ مل کے رہیں تاکہ اسلام طاقتور ہو سکے. اور اس کے بعد آپ لوگ سیرت رسول کو، اخلاق رسول کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اسلام کے صحیح چہرے کو آپ دکھا سکیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو اسی کے ساتھ ہماری بات تمام ہوئی. کہنا یہ ہے کہ جو تاریخ ہم 12 اور 17 رکھتے ہیں، ایک ہفتہ دونوں سے یہ التجا اور التماس ہے کہ سیرت پیغمبر پہ چلنے کی کوشش کرے اور انتشار کو ختم کریں، تاکہ دشمن بار بار جو یہ توہین کر رہا ہے اس کا جواب دے سکے، اور کبھی اسلام کی طرف کسی کی جرأت نہ ہو کہ کوئی ہاتھ اٹھا سکے. امام زمان